اس خبر کے پراयोجک ہیں اے ایس برانڈیڈ لاٹ والا، لال کوارٹر، کرشنا نگر، دلی۔ بھائی اپنا نام بتائیے پورا۔ میرا نام عمیر مرزا ہے۔ عمیر بھائی، آج جو مارکیٹ ایسوسیشن کے صدر تھے ندیم جی صاحب محمد ندیم ندیم، ان کی یاد میں خراج عقیدت پیش کیا گیا، یہاں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جی کس طرح کا رہا، کن کن لوگوں نے اس میں شرکت کری ہے؟ دیکھیے، جب بھائی ندیم کا انتقال ہوا تو پہلے تو ہمیں مارکیٹ بند کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ کسی مجبوراً جو ایسے نہیں بند ہو پائی، لوگوں تک یہ میسیج نہیں پہنچ پایا کہ رات کو تدفین ہوگی یا صبح ہوگی۔ پھر ہم نے سوچا کہ چلو مارکیٹ بند نہیں ہوئی تو کم سے کم ان کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کرا جائے اور غریب کیا نام ہے مدرسے کے بچوں کو بلا کے کھانا وغیرہ کھلایا جائے۔ تو مارکیٹ کے ہم 2-4 دکانداروں نے مل کے یہ فیصلہ کرا کہ آج کے دن مغرب کی نماز کے بعد انجمن مسجد میں قرآن خوانی رکھیں اور علاقے کے لوگوں کو بلائیں۔ تو بس ایک چھوٹا سا ہم نے ان کو خراج تعزیت پیش کرنے کے لیے پروگرام رکھا تھا، کیونکہ بھائی ندیم جیسا بے لوث آدمی، بے لوث صدر ملنا ہماری مارکیٹ کے لیے بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کی قبر کو نور سے منور کرے، درجات کو بلند کرے۔ بہت ہی نیک سچا دل آدمی تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ بس ان کے لیے ہم لوگوں کا ایک چھوٹا سا ہے آخری کیا نام ہے، اب تو بس ہم جو بھی قرآن پڑھیں گے بس وہی پہنچے گا، ان کو بخشیں گے۔ بس یہ ایک چھوٹا سا ہم نے پروگرام رکھا تھا۔ عمر بھائی، آپ کے ساتھ تو ماشاءاللہ جیسے افطار وغیرہ کے پروگرام بھی وہ لوگ آپ مل کے کرتے تھے، آپ جی لوگ جی تو کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ جی، لگاتار ہمارے جڑے لیے رہے۔ تو بہت بڑا لاس ہے یہ سمجھیے، رمضان کا پورے مہینے کا جو وہ افطاری کا پروگرام کرتے تھے، ہم لوگوں تو ان کو پیچھے سے سپورٹ کرتے تھے، لیکن مین تو وہ کرتے تھے اصلی کام محنت تو ان کی تھی، جو وہ صبح 12 بجے سے رات کو عشاء تک لگے رہتے تھے۔ اصلی محنت ان کی تھی۔ ہمارے لیے تو یہ تو قابل غور بڑی فکر کی بات ہے کہ ہمارے بیچ کا ایک ایسا بندہ چلا گیا جو ہماری بخشش کا ذریعہ بنتا تھا۔ اب ہم یہ سوچ وچار میں جو ہماری ٹیم ہے 4-5 لوگوں کی جو افطار کا اہتمام کرتے تھے، ہم اسی دن سے سوچ اس میں ہے کہ اب کس طرح اس کو آگے بڑھائیں گے۔ باقی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اسباب کرے گا، لیکن انشاءاللہ ہماری پوری نیت یہ ہے اس کو روکیں گے نہیں۔ روکیں گے۔ ہاں انشاءاللہ اس کو جیسے بھائی ندیم کرتے تھے اسی طرح اس کو کنٹینیوس رکھیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ شاہی صاحب، آج یہاں انجمن میں جو ہے ندیم صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، قرآن خوانی رکھی گئی تھی، کیا کہنا چاہیں گے؟ ایسا ہے کہ میت کے لیے ایصال ثواب ہی ایک راستہ رہ جاتا ہے ثواب پہنچانے کے لیے۔ اسی مقصد کو لے کر ان کے جو ہینڈی کرافٹ ویلفیئر ٹریڈر ایسوسیشن ہے، ان کے کچھ چنندہ افراد نے، ذمہ دار افراد نے آج کی قرآن خوانی کا پروگرام مسجد انجمن پہاڑی بودرہ پہ رکھا تھا، اور یہی اصل ہے میت کو مدد پہنچانے کے لیے۔ تو اچھا لگا ہے۔ اور ابھی جس طریقے کی بات سامنے آئی ہے کہ ٹریڈر ایسوسیشن کی جانب سے پورے مہینے جو ہے افطار پروگرام چلتا تھا، جس کو ندیم صاحب روشن خوبی روز 12 بجے سے لے کر افطار کے وقت تک اس کو انجام دیتے تھے، ان کی پوری ٹیم اس میں لگی رہتی تھی۔ ٹریڈر ایسوسیشن کی طرف سے یہ آہوان کہ اس ترتیب کو افطار کے ہم بدستور جاری رکھیں گے، جو خسارہ ہوا ہے اس کا متبادل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ ساری چیزیں جو رفاہ عام کے لیے چلائی جاتی تھی وہ بدستور قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ اہل ثواب کے لیے سب حاضر ہوئے، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور ندیم نام ایک نہیں تھا، کام انیک تھے ان کی دکان کو میں اگر انسانیت کا مرکز کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ وہاں کوئی بھی آ جائے اور مایوس لوگ ایسے اٹھ کے جاتے تھے کہ مانو کہ وہ کوئی دکھ تکلیف اپنی لے کر آئے نہیں تھے، اتنا اس میں اعتماد اور بھروسہ پیدا کر دیتے تھے اس انسان کے اندر کہ اس کی جو بھی پریشانی تھی وہ بھول جاتا تھا اور ندیم صاحب کی باتوں پر عمل کرتا تھا۔ اور ایسا نہیں کہ وہ باتوں سے ہی کچھ دلاسا دیتے تھے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، وہ پیسے سے بھی ہر طرح سے لوگوں کی مدد کرتے تھے، اور میں نے خود دیکھا ہے۔ اور معصوم بچے ان کی دکان پہ اکثر شام میں چکر لگاتے تھے، گردش کرتے تھے، اور وہ ان کو ٹافیاں، کبھی کچھ سامان وغیرہ جو ہے کھانے پینے کا دیتے تھے، اور دینے سے پہلے وہ ان سے کہتے تھے کلمہ سناؤ، کلمہ سنو۔ دوسرا کلمہ سناؤ، تیسرا کہیں نہ کہیں کلمہ خدمت خلق ہر یہ جگہ ان عادت، کی۔ یہ ان کا مجھے طریقہ عمل بہت اچھا لگا کہ وہ بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے تھے، بزرگوں کے ساتھ بزرگ بن جاتے تھے، اور کہیں پہ بھی سماج کی میٹنگیں ہوتی تھیں اویئرنیس کے لیے تو وہ وہاں پر دعا کا اہتمام ضرور کرتے تھے۔ کہتے بھائی اللہ کے ذکر کے بنا آپ کا کوئی بھی کام بن نہیں سکتا،
آپ کو دعا کرانی ہوگی، اور وہ دعا کرتے تھے ماشاءاللہ. جی مسنگ ہو گئے، ان کا اعلان کے ذریعے بہت جلدی لوگ مل جاتے ہیں، تو ان کا یہ نیٹ ورک بہت اچھا کام کر رہا تھا، اور بڑا اچھا تال میل ان کا گمشدہ لوگوں کے لیے جو بنا تھا. میں سمجھتا ہوں اب وہ اللہ جو ہے بھر نہیں پائے گا، اس طرح کا کام نہیں کر پائے گا کوئی. مگر ہمارے تمام علاقے کے لوگ آج غم میں ہیں، اسی لیے کہ ایک ایسا آدمی ہمارے بیچ نہیں رہا جو ہر طرح سے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار تھا. اور ٹریفک کا مسئلہ ہو، خود کھڑے ہو جانا، جبکہ لوگ اپنے عہدے کو لے کر بڑا وہ رہتے ہیں. مگر وہ اس کہتے ہیں میں مارکیٹ کا پریزیڈنٹ نہیں ہوں، میں لوگوں کا خدمت گزار ہوں، میں ان کا نوکر ہوں. اور یہی بات پولیس بھی مانتی تھی کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے جو بے لوس کام کرتا اور آدھا کام ہمارا کر دیتا. تو یہ ساری چیزیں رہی ہیں. اور پھر میں کہوں گا کہ ان کی دکان پہ جو ایک تاتا لگا رہتا تھا صبح شام کا، اور لوگ بنا کھائے پیے وہاں سے گزر نہیں سکتے تھے. میں ایک چنگی دے کے جانی پڑتی تھی ایک طرح سے کہ ندیم صاحب کی دکان پہ اگر آپ رک گئے تو چائے سے تو وہ ضرور نوازتے تھے. اور کھانے کے ٹائم پہ ماشاءاللہ ان کا دسترخوان وسیع رہتا تھا، آئیے بھائی کھانا کھائیے. بے لوس آدمی تھے، بہت خدمت گزار آدمی تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے صاحبزادے دانیال کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے بعد